آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ بات آپ کی سماعتوں کے نظر کی جائے گی کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا سب سے بڑا سبب کیا ہے اور اس کا بھاری نقصان کیا ہو رہا ہے اور اس اختلاف کا حل کیا ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی سماعتوں کی نظر یہ بات کی جائے گی کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہے، جو جھگڑا ہے، اس کا دنیا کے اندر بھاری نقصان کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلہ کے اندر سب سے پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھیں کہ جھگڑے اور اختلاف کا ایسا جھگڑا اور ایسا اختلاف کہ جو کہ شریعت مطہرہ کی حدود سے تجاوز کر چکا ہو، اس کا دنیا میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ رزق کے اندر برکت ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا بھاری نقصان جو والدین کو کچھ مدت کے بعد اٹھانا پڑتا ہے وہ یہ کہ اولاد جو ہے وہ ڈپریشن کی مریض بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کو اس نقصان کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جاتی ہے۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ والدین یعنی میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا اور جھگڑے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، سب سے بڑا سبب جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ انسان یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حقیقی سبب نہیں ہے ایک دوسرے کے حقوق کو پامال کرنا۔ حقیقی سبب کیا ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ چنانچہ جب میاں بیوی کا یہ بندھن باندھا جاتا ہے یعنی نکاح ہوتا ہے تو ایک خطبہ مسنون اس وقت پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ نہیں پڑھی جاتی کہ جس کے اندر طلاق کا ذکر ہے، عدت کا ذکر ہو، یا ذکر ہو اس بات کا کہ بچے کو کتنی مدت تک دودھ پلانا ہے، بلکہ خطبہ نکاح کے اندر جو آیات پڑھی جاتی ہیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات مبارکہ ہیں کہ جن کے اندر تقوی کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا ذکر ہے۔ چنانچہ ایک آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس۔ پھر ایک آیت مبارکہ پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ آیت مبارکہ یہ بھی پڑھی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے لوگوں کو تقوی کا حکم دیا، عام خطاب کیا تو فرمایا اپنے رب سے ڈرو، اور جب خطاب خاص کیا اہل ایمان کو مخاطب ہوئے تو ارشاد فرمایا اللہ کریم نے، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو۔ تو غرض یہ کہ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب آئیے کہ میاں بیوی کے درمیان جو اختلاف ہے اس کا بڑا سبب کیا ہے۔ اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک انسان دوسرے انسان کے حقوق کو پامال کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح زوجین بھی اللہ تبارک و تعالی کے ڈر سے جب ان کے دل خالی ہو جاتے ہیں تو اس وقت ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی کا کچھ خیال نہیں رہتا۔ کبھی خاوند کی طرف سے کبھی زوجہ کی طرف سے حقوق پامال ہونے لگتے ہیں، تو پھر رفتہ رفتہ نوبت اختلاف اور جھگڑے تک آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف ختم ہو، ہمارے درمیان جھگڑے ختم ہوں، ہماری وجہ سے ہماری اولاد کے اوپر برا اثر نہ پڑے، تو اس کے لیے سب سے ضروری کام جو سب سے پہلے کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا کیا جائے، خداوند قدوس کا ڈر پیدا کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ خاتمہ ہو سکتا ہے اس طریق سے کہ اگر انسان اس طرح عمل کرے کہ اپنے دل کے اندر
اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ یہ جھگڑا اور اختلاف، اس کے ختم ہونے کی دوسری صورت یہ بھی ہے، یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر اس کام کا بھی خاص طور پر اہتمام کیا جائے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھا جائے۔ اس لیے کہ جب انسان کسی کو معاف کرتا ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو اخروی لحاظ سے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت بڑا اجر لکھا جاتا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایسا انسان جو حق پر نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر وہ جھگڑا ختم کر دیتا ہے تو وسط جنت کے اندر اس انسان کا محل بنا دیا جاتا ہے، اور جو انسان حق پر ہو لیکن اس کے باوجود جھگڑا ختم کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اعلیٰ درجات میں اس انسان کا گھر اور محل تعمیر کروا دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھے، اور اسی طریق سے شوہر جو اپنے اندر بہت کچھ یہ سوچ لے کر گھر کے اندر رہتا ہے کہ میں بیوی کے اوپر حاکم ہوں، میں اس کا مجازی خدا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اگر تمہیں اپنی زوجہ کی کوئی خوبی اچھی لگی ہو تو اس اچھی خوبی کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے اس کی خامیوں کو آپ درگزر کر دیں، اس کی خامیوں سے صرف نظر کریں۔ تو جب انسان شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق عمل کرے گا تو یقیناً انسان کے لیے گھر کے اندر زندگی گزارنا یہ ایک خوشگوار زندگی ہوگی گھر کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو آپ نے اس کے اندر دیا گیا پیغام سماعت کر لیا ہے تو اسے آپ زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔